اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ آج کی اپنی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ اگلا حصہ پڑھیں گے۔ خاکسار سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاکم اللہ۔ آج ہماری اس کلاس کے پہلے حصے میں جو ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو تمام قرآن کریم کے آغاز میں رکھا تو اس لحاظ سے اسے تمام قرآن کریم کی سردار، تمام قرآن کریم کی جان اور اس کو ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اور احادیث میں سورہ فاتحہ کے بہت سے نام مذکور ہیں، جن میں سے ایک میں اس کو مثلاً سورہ الدم بھی کہا گیا، سورہ الشفا بھی کہا گیا، اور اس طرح قرآن کریم میں اس کے فاتحۃ الکتاب بھی نام آتا ہے، یعنی وہ کتاب، حدیث میں اس کا نام فاتحہ کتاب بھی آتا ہے، یعنی ایسی چیز کی جس کے ذریعے سے اس کتاب یعنی قرآن کریم کا آغاز کیا گیا۔ اور اس صورت کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو گویا اس شخص نے اپنی نماز کا حق ادا نہیں کیا، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اور اس تلاوت کو ادا کرنا، اس تلاوت کو پڑھنا ہی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ تو ابھی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اپنی کلاس کے
آج کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا کلاس کا اگلا حصہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے ہماری آج کی کلاس کا اگلا حصہ۔ اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ سب کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 49 کھل چکی ہے، اور معمول کے مطابق خاکسار پہلے اس کی تلاوت کرے گا، اور درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے کچھ ترجمے اور تشریح کی طرف ہم ابھی آتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ جزاکم اللہ۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو یا بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بدلہ دے گی یا نہیں جزا دے گی یا نہیں کام آئے گی۔ ہم اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ نہیں کام آئے گی، وگرنہ در حقیقت اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے لا تجزی، جزا دینا، بدلہ دینا۔ تو کوئی نہیں کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی دوسری جان کے، شیئن، کچھ بھی۔ فرمایا تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان سے، شفاعتن، کوئی سفارش، اس جان سے کوئی بھی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی اس جان کے متعلق، ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ لوگ مدد دیے جائیں گے، نہ ہی وہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو فرمایا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس دن سے خائف رہنا چاہیے، اور اس دن کے لیے خاص طور پر تیاری کرنی چاہیے، کہ جس دن فرمایا کہ کوئی جان کسی اور جان کے کام نہیں آئے گی۔ جان سے مراد کوئی بندہ ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آئے گا۔ مثلا یہاں ہم سمجھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی کاروبار کرنا ہو تو کہتا ہے کہ جی میں اس کا ضامن ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس دن، یعنی اگر میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ بندہ کام نہ کرے، پیسے نہ دے، تو آپ مجھے پکڑ لیں، مگر فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کی ضمانت نہیں دے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، یعنی وہ دن ایسا سخت گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اور کوئی شخص کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے گا کہ تم اس کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ مجھے سزا دے دو۔
فرمایا کوئی بھی شخص ایسی قربانی ہرگز نہیں دے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس جان سے کوئی اور سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پر ایک سفارش کا مفہوم بھی ہے، شفاعت کا مفہوم بھی ہے کہ شفاعت کسے کہا جاتا ہے، اور احادیث میں جو شفاعت کا مفہوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو کیا وہ شفاعت کا مفہوم قرآن کریم کی اس آیت سے ٹکراتا ہے یا اس کے خلاف ہے؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جو شفاعت کا مفہوم بیان ہے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، تو وہ سفارش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں گے، لیکن اسی کی فرمائیں گے جو سفارش کرنے کے اہل ہوگا، جو سفارش کرنے کے حقدار ہوگا۔ جو شخص سفارش کرنے کے اہل حقدار نہ ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اگر دنیا میں عام طور پہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی کے متعلق کسی افسر کو سفارش کرتے ہیں تو آپ اسی کی سفارش کرتے ہیں جو اس کا اہل ہے۔ آپ کبھی کسی بادشاہ کے پاس جا کر کسی چور کی، ڈاکو کی، قاتل کی سفارش نہیں کرتے کہ اس کو معاف کر دیں، یہ میرا بڑا قریبی ہے، کیونکہ سفارش اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شخص میرا قریبی ہے تو اس کو میری وجہ سے چھوڑ دیں۔ تو کیا آپ کبھی بھی بادشاہ کے پاس جا کر کسی چور، قاتل، ڈاکو، زانی سے اپنا بہت قریبی ہونے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص دنیا میں بدکار ہو اور غلط کار ہو تو قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار فرما کے اس کی معافی کی درخواست کریں؟ بلکہ ہمیشہ اب یوں ہوتا ہے کہ آپ جا کر اسی کے متعلق جو شخص آپ کا قریبی ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص گنہگار نہیں ہے، آپ اس کے متعلق جا کر یہ درخواست کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ یہ شخص میرا قریبی ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم کچھ نرمی سے، کچھ شفقت سے بھی کام لیجیے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، اور قریبی کون ہوں گے؟ جو ان کی باتوں کو مانیں گے، جو ان کے احکامات پر عمل کریں گے، انہیں کی سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جو لوگ پہلے ہی نیک ہیں ان کے حضور سفارش کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی شخص کے نیکی کے تمام تر نیکی سے بھرے ہوئے اعمال کو اچانک یکدم ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، سب کو ضائع کر دے۔ تو اس کے باوجود کہ اس دن مومنوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت سے لرزاں و ترساں ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ان اعمال کی مقبولیت کے لیے، ان نیک اعمال کی مقبولیت کے لیے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، درخواست کریں گے ہماری معافی کے لیے۔ اور یہ ہے جو اصل شفاعت کا اسلامی مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شفاعت تو لی جائے گی لیکن گنہگاروں کی کوئی شفاعت وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا، اس جان سے، عدل، کوئی بدلہ۔ اس دن ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی اور جان کے کام نہیں آئے گی، نہ تو اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ بدلہ یہ مثلاً کوئی کہے کہ جی میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں، تو درخواست یہ ہے کہ میرے اب ان گناہوں کے بدلے میں آپ کو 1,00,000 یورو دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ایسا کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اس دن انسان کے پاس انسان کے کام کوئی بدلہ نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ لوگ ینصرون یعنی مدد دیے جائیں گے۔ اور مدد دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا میں انسان گھبراتا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے مسئلہ درپیش ہو گیا تو میرے 4 بھائی زندہ سلامت موجود ہیں، میرا باپ میرے سر پہ ہے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، مجھے بچا لیں گے، میری مدد دیں گے۔ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی کوئی مدد بھی
کام نہیں آئے گی اور انسان کسی طرح سے بھی مدد نہیں دیا جائے گا۔ تو یہی فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑا ہی گہرا مفہوم اور معنی سمجھایا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں جو ہمیں ہمارے خدا نے عطا فرمائی ہے، اسی دنیا اور اسی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے چاہیے، کیونکہ جب ہم فوت ہو گئے، ہماری آنکھیں بند ہوئیں، اور ہر ایک شخص نے فوت ہونا ہے، ہر ایک کی آنکھوں نے بند ہونا ہے، تو اس کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ حساب شروع ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس حساب میں آسانی کے لیے، مدد کے لیے نہ تو کوئی کسی اور انسان کی مدد کرے گا، سبھی کو اپنی اپنی پریشانی لگی ہوگی، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی گنہگاروں کے متعلق، نہ ان سے کوئی اور بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ انہیں کوئی اور مدد دے سکے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سخت دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، اور وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو، ان کی شفاعت کو بھی قبول کرنے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کچھ اگلی کلاس میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔